ہماری فہرست میں ایسے ایسے شاعر موجود ہیں جو اپنے کو کھنگالتے ہیں تو آب حیات نکلتا ہے، اور جب اسے کاغذ پہ منتقل کرتے ہیں تو پڑھنے والے ششدر رہ جاتے ہیں۔ بس میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا، اور آج دنیا مجھے بتا رہی ہے کہ اردو کے افق پر ایک چمکتا ہوا ستارہ اسد ماحولی طلوع ہوا، جو بہت روشن، بہت تابناک ہے، جو ہمارے ساتھ مشاعرے میں گومو اور بھونیشور اور کٹک تک ان کا ہمارا ساتھ رہا۔ واقعی یہ شاعر اعظم گڑھ سے اٹھتا ہے اور پورے ہندوستان میں بادل کی طرح چھا جاتا ہے۔ آئیے جناب اسد ماحولی کا اس شعر کے ساتھ میں استقبال کرتا ہوں کہ ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذرے کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں۔ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ ایک زوردار تالیوں سے شاعر معروف، شاعر انقلاب جناب اسد ماحولی صاحب کا استقبال فرمائیں۔ مشاعرے کو جس انداز سے آپ لوگ سن رہے ہیں تو اسی انداز سے اٹھا دیجئے، تاکہ یہ اس وقت تک چلتا رہے جب تک کہ مؤذن شاعر کی آواز اور مؤذن کی اذان ٹکرا نہ جائے۔ سنتے رہیں آپ حضرات۔ ڈائس پر میرے ہی بڑے کرم فرما صدر مشاعرہ جناب شکیل احمد صاحب، ہمارے داہنے بازو ہمارے ایک چچا جناب لیاقت علی صاحب تشریف فرما ہیں، بایاں بازو جناب شوکت علی صاحب تشریف فرما ہیں۔ جب میرا دونوں بازو مضبوط ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی بہت مضبوط ہوں گے۔ آپ اگر مضبوط ہیں تو ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ آپ مضبوط ہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح انشاءاللہ اس مشاعرے کو سنیں گے، اور سحر تک جاتے جاتے انشاءاللہ یہ مشاعرہ منزل مقصود تک پہنچے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اس مشاعرے کو کامیاب فرمائے، اور ہمارے چچا جناب شوکت علی صاحب کی شروعات میں جو تقریر ہوئی، انہوں نے جو خراج عقیدت پیش کیا، میں ان تمام باتوں کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے اعظم گڑھ ضلع کو یہ افسوس تھا ان 4 بچے نہیں بلکہ 7 بچوں کا۔ میں 4 مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں، مجھے کوئی داد و تحسین نہیں چاہیے، آپ کی کوئی واہ واہ نہیں چاہیے، بس یہ 4 مصرے میں خراج عقیدت کے طور پر پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں رفتہ رفتہ آگے بڑھوں گا۔ آپ جتنی دیر چاہیں گے میں اتنی دیر آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا بچہ ہوں۔ پڑھتا ہوں سیدھے سیدھے 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ عنایت بھائی اسد بھائی، بسم اللہ بسم اللہ۔ یاد ہم کو تو آپ کی بالکل واہ واہ نہیں چاہیے، تھوڑی دیر یہ 4 مصرے آپ بالکل سنجیدگی سے سن لیں۔ پڑھتا ہوں سیدھے سیدھے سماعت فرمائیں کہ یاد ہم کو تو، یاد ہم کو تو بہت آتے ہیں عبداللہ حفیظ، یاد ہم کو تو میرا جنم اس ماحول کی سرزمین پر ہوا، اپنی اس پوری زندگی میں اس سے بڑا حادثہ میرے اب تک سامنے سے نہیں گزرا۔ اللہ ان بچوں کو، اللہ ان میرے بھائیوں کو جنت المقام میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ یاد ہم کو تو بہت آتے ہیں عبداللہ حفیظ، یاد ہم کو تو بہت آتے ہیں عبداللہ حفیظ، ہاں فہیم اور ہاں فہیم اور
انس کا بھی ہے غم ہم سب کو، ہاں فہیم اور انس کا بھی ہے غم ہم سب کو، یاد ہم کو تو اب ہمیں ہمارے وہ دو برادران وطن ہمانشو اور عشیز جو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بھی ایک ماحول میں بہت بڑا حادثہ ہوا، اس کا بھی ہمیں غم ہے۔ میں ان دونوں بچوں کو، ان دونوں بھائیوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں، اہل اسٹیج سے دعائیں چاہتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ ارشاد ارشاد کہ یاد ہم کو تو بہت آتے ہیں عبداللہ حفیظ، ہاں فہیم اور انس کا بھی ہے غم ہم سب کو، وہ عشیش اور وہ انوپم کی بھی یاد آتی ہے، وہ عشیش اور وہ انوپم کی بھی یاد آتی ہے، اپنے ان پیارے سے بھائی کا ہے غم ہم سب کو، اپنے ان پیارے سے بھائی کا ہے غم ہم سب کو، یاد ہم کو تو یاد ہم کو تو بہت آتے ہیں عبداللہ حفیظ، عبداللہ حفیظ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس خراج عقیدت کو خراج عقیدت کی طرح سنا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اہل علم ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، اب یہاں سے اس عید کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ایک بار تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر مجھے اجازت دے دیں۔ اب میں سیدھے سیدھے نظم کا مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں، ایک بار ہاتھ اٹھا کر سبھی بھائی مجھے اجازت دے دیں، میں مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں، بالخصوص پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ اپنے اجداد کی باتوں کو بتانا ہے اب، اپنے اجداد کی باتوں کو بتانا ہے اب، مل کے نفرت کے اندھیروں کو مٹانا ہے اب، مل کے نفرت کے اندھیروں کو مٹانا ہے اب، چاہے ہندو ہو مسلمان ہو یا وہ کوئی ہو، چاہے ہندو ہو مسلمان ہو یا وہ کوئی ہو، عید کا دن ہے گلے سب کو لگانا ہے اب، عید کا دن ہے گلے سب کو لگانا ہے اب۔ اور بالخصوص یہ شعر صدر مشاعرہ کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں۔ ہم لوگ جب اکثر و بیشتر مشاعروں میں کسی بڑے کا نام لیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کی طرف سے پیسہ آئے گا، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی دعائیں میرے لیے کافی ہیں، پیسہ تو مجھے پورا ہندوستان دے رہا ہے اور انشاءاللہ دیتا رہے گا، ان کی صرف مجھے دعائیں چاہیے۔ میں پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے یہ شعر، مجھے امید ہے کہ ایک شخص کے دل کی ترجمانی کرے گا، آپ کے دل تک پہنچے تو آپ اپنی دعاؤں میں مجھے شریک کیجئے گا۔ پڑھتا ہوں سیدھے سیدھے، سماعت فرمائیں کہ عید کا دن ہے گلے سب کو لگانا ہے اب، دل سے کہتا ہوں یہ پیغام ہے شکیل احمد کا، دل سے کہتا ہوں یہ پیغام ہے
شکیل احمد کا دل سے کہتا ہوں یہ پیغام ہے شکیل احمد کا پورے بھارت میں ترنگے کو لگانا ہے اب پورے بھارت میں ترنگے کو لگانا ہے اب پورے بھارت میں ترنگے کو لگانا ہے اب اور دوستوں جب تک میں اپنے بڑوں کا نام نہیں لیتا تب تک میرا کوئی مشاعرہ مکمل نہیں ہوا کرتا یہ شعر میں حاضر کرتا ہوں اپنے داہنے بازو کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں اپنے بائیں بازو کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں آپ سمجھدار ہیں آپ کا ذہن پہنچ جائے گا کہ میں کس کو شریک کر رہا ہوں اس شعر میں آپ کا ذہن وہاں تک پہنچے تو آپ کی تالیاں چاہیے اس شعر پر جو مشن ہمارے شوکت علی صاحب کا ہے جو سوچ ہمارے لیاقت علی صاحب کی ہے میں ان کی سوچ کو سلام کرتا ہوں اور شعر آپ کے دل تک پہنچے تو آپ اپنے دعاؤں میں مجھے شریک کیجئے گا پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے شعر سماعت فرمائیں کہ ہے لیاقت کا مشن اور ہے شوکت کا جنون ہے لیاقت کا مشن اور ہے شوکت کا جنون ہے لیاقت کا مشن اور ہے شوکت کا جنون دشمن ہند کو سولی پہ چڑھایا جائے دشمن بہت اچھے بابا چڑھایا جائے دشمن ہند کو سولی پہ چڑھایا جائے اور دوستوں یہ آخری شعر پڑھتا ہوں شعراء کی فہرست بھائی بہت اچھے بابا 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 جی ہمارے محترم چچا جناب شوکت علی صاحب کی مجھے دعائیں ملی میں باعث فخر باعث سنت سمجھتا ہوں پیش کرتا ہوں دوستوں ہمارا بایاں بازو ہمیں اپنی دعاؤں سے نواز دیا بس ہمارا داہنا بازو بچا ہے انشاءاللہ اس شعر پر وہ بھی آ کر مجھے اپنی دعاؤں سے نوازے گا پڑھتا ہوں سیدھے سیدھے شعر آپ تک پہنچاتا ہوں سماعت فرمائیں کہ ہے لیاقت کا مشن اور ہے شوکت کا جنون ہے لیاقت کا مشن اور ہے شوکت کا جنون ہے لیاقت کا مشن اور ہے شوکت کا جنون دشمن ہند کو سولی پہ چڑھایا جائے دشمن ہند کو سولی پہ چڑھایا جائے اور دوستوں پورے اعظم گڑھ ضلع کی جو اپنی سوچ ہے جو اپنی پہچان ہے ماننیے آدتیہ ناتھ یوگی نے اعظم گڑھ کا نام بدلنے کی کوشش کی تھی میں نے ایک اسٹیٹس بھی اپڈیٹ کیا تھا کہ اعظم گڑھ کی پہچان اپنے ادب کی وجہ سے ہے اپنے علم کی وجہ سے ہے جو اس اعظم گڑھ کی پہچان اپنے ادب کی وجہ سے ہے اپنے علم کی وجہ سے ہے وہ کسی کو نام بدلنے سے کبھی ختم نہیں ہو سکتے انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے اور یہ شعر وہاں تک پہنچاتا ہوں ماؤل والوں یہ شعر وہاں تک پہنچا دیجئے گا جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنے چچا کو شریک کرتا ہوں اس شعر میں آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں سیدھے سیدھے سماعت فرمائیں کہ اپنے اجداد کی باتوں کو بتایا جائے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ پورے بھارت میں یہ پہچان ہے اعظم گڑھ کی جتنے اعظم گڑھی ہیں سب کی دعائیں مجھے ملیں گی پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے سماعت فرمائیں کہ پورے بھارت میں یہ پہچان ہے اعظم گڑھ کی پورے بھارت میں یہ پہچان ہے اعظم گڑھ کی پوری دنیا میں یہ پہچان بنایا جائے پوری دنیا میں یہ پہچان بنایا جائے اپنے اجداد کی باتوں کو بتایا جائے
واہ، آئیے 2-3 شعر پڑھ دے بھائی اسد بھائی، آئیے آئیے آئیے. یہ بھائی یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے وطن میں آپ کو، آپ کے شہر، آپ کے علاقے میں آپ کو سنا جا رہا ہے. ایک زوردار تالیوں سے اسد ماحولی کا استقبال فرما دیں. یہ خلوص محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل رہے. آئیے دوستوں، بہاری لال انبر صاحب، ایک بار زوردار تالیاں، ان کا نام آتا ہے تو آپ کے چہرے پہ ایک چمک آ جاتی ہے. ایک بار زوردار تالیاں بجا دیجئے آپ میرے بڑے بھائی کے لیے. پیش کرتا ہوں دوستوں، سیدھے میں 4 مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں. میں کسی مسلم کی بات نہیں کروں گا، کسی ہندو کی بات نہیں کروں گا. اسد ماحولی اس وقت اسٹیج پر ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے کچھ فرشتے زمین میں اتر کر سنگ مرمر میں پناہ لے لیے ہوں. ایک زوردار تالیوں سے جناب اسد ماحولی کا استقبال فرما دیں. آئیے دوستوں، میں بالخصوص پڑھتا ہوں سیدھے 4 مصرے بطور خاص حاضر کرتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں. ہمارے سامنے حافظ مصباح الدین صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے پورے ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جونپور سے خاص کر کے اس ماحول کے جب بھی مشاعرے ہوتے ہیں یہ تشریف لاتے ہیں. میں تمام اپنے کمیٹی والوں کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے کہوں گا کہ تھوڑا لا کر انہیں پانی وانی پلا دیں. بڑی دیر سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 4 مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں، بالخصوص پیش کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ اس نظم کو پڑھوں گا جس کی فرمائش ہمارے بہاری لال انبر کی اور تمام اسٹیج والوں کی ہے. پیش کرتا ہوں سیدھے 4 مصرے پہلے آپ تک پہنچاتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے. نہیں، جو محبتیں آپ کی چاہیے ماحول والوں، اس محبتوں سے آپ نے ابھی نہیں نوازا ہے. دوسرا مصرع انشاءاللہ بتائے گا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. پیش کرتا ہوں سیدھے سماعت فرمائیں کہ پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے. پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے. پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے. ہر ظلم کے نقشے کو دنیا سے مٹا دیں گے. دنیا سے مٹا دیں گے. اور دوستوں، یہ شعر میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں. پیش کرتا ہوں دوستوں، مسلمانوں کو آپ آتنکواد کہہ دیجئے، آپ دہشت گرد کہہ دیجئے، آپ RSS کہہ دیجئے، آپ IS کہہ دیجئے، جو بھی آپ کو کہنا ہے کہیے، لیکن قرآن میں تبدیلیاں، اسلام میں تبدیلیاں، دین میں تبدیلیاں مسلمان کبھی برداشت نہیں کرے گا. یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، بالخصوص پڑھتا ہوں. سیدھے سماعت فرمائیں کہ پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے. ہر ظلم کے نقشے کو دنیا سے مٹا دیں گے. قرآن کو بدلنے کی جو بات کیا ہم سے، میری ہمت کی داد دے دیجئے گا اگر آپ کے دل تک شعر پہنچے. پڑھتا ہوں سیدھے سنیں کہ قرآن کو بدلنے کی جو بات کیا ہم سے. قرآن کو بدلنے کی جو بات کیا ہم سے، ہم کاٹ کے سر اس کا کتوں کو کھلا دیں گے. واہ 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 بھائی، بہت اچھے، واہ 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 واہ. بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں. آپ نے بتا دیا کہ آپ زندہ دل ہیں. آپ اسلام میں تبدیلیاں، آپ شریعت میں مداخلت نہیں برداشت کر سکتے. پڑھتا ہوں سیدھے آپ تک شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ قرآن کو بدلنے کی جو بات کیا ہم سے. قرآن کو بدلنے کی جو بات کیا ہم سے، ہم کاٹ
सर उसका कुत्तों को खिला देंगे, हम काट के सर उसका कुत्तों को खिला देंगे। और दोस्तों आइए मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, उसके बाद सिर्फ एक बंद पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। पेश करता हूं दोस्तों बतौर खास 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अभी नोटबंदी हुई 8 नवंबर के, उस वाक़े को अपने जहन में रखें। 7 नवंबर का तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन 8 नवंबर को माहौल के लिए एक और भी बहुत बड़ा हादसा था जो नोटबंदी का था। मैं पेश करता हूं। ये भी कहा जाता था कि मुसलमानों के पास भी काला धन है। ये 4 मिसरे बताएंगे कि मुसलमानों के पास क्या है। पेश करता हूं सीधे सीधे हमारे अब्दुल्ला भाई, हमारे शादाब भाई, आफ्ताब भाई, सभी ये हमारे कमेटी के लोग तशरीफ फरमा हैं। मैं इन तमाम अपने भाइयों को शरीक करता हूं, 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं, समाअत फरमाएं। कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते। हमारे अरशद चचा डॉक्टर नैयर साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं कमेटी की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुफरान भाई, राशिद माहौली, हमारे सभी बड़े तशरीफ फरमा है। मैं पढ़ता हूँ सीधे सीधे मतलब आप तक पहुँचाता हूँ, समाअत फरमाएं कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। अब ये शेर बताएगा माहौल वालों कि आपके दिल की क्या तर्जुमानी है। मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोट बंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। आखिरी का मिसरा एक शख्स तक पहुंचे। ये पीछे जो खित्ता मुझे नजर आ रहा है, ये ठाठे मारता हुआ मजमा, आपकी तालियां चाहिए। पढ़ता हूं सीधे सीधे, समाअत फरमाएं कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोट बंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। नोट बंदी से डराओ ना हमें, हमें वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते। ज़कात बहुत अच्छे, वाह 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 रखते। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते। कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते। अब आइए दोस्तों, उस नज़्म को मैं सीधे सीधे आप तक पहुंचाता हूं, उसके एक बंद, उसके बाद मक्ता पढ़कर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपका भाई हूं, मेजबान हूं, हमारे मेहमानों को हमें सुनना है। मैं पेश करता हूं सीधे सीधे मतलब आप तक पहुंचाता हूं, समाअत फरमाएं। कैसे परदेस ना जाऊं। अच्छा, सभी सऊदी दुबई वाले हैं क्या यहाँ? कितने हमारे सऊदी वाले भाई हैं, जरा सब वो हाथ उठा दें। अरे माशाअल्लाह, तादाद काफी है। वैसे ईद का मौका है, आप आए हुए हैं। पेश करता हूं दोस्तों, मतलब आप तक पहुंचाता हूं, बिलखुसूस पढ़ता हूं, समाअत फरमाएं कि कैसे परदेस ना जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। कैसे परदेस ना जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। घर की मुझसे ये परेशानी ना देखी जाती, घर की मुझसे ये परेशानी ना देखी जाती। और टूटी हुई चरपाई ना देखी जाती, और टूटी हुई चरपाई ना देखी जाती। मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी
कैसे। मिसबाह उद्दीन भाई आपको मैं शेर में शरीक करता हूँ, पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए कि मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी कैसे। हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे। कर्ज सालों का अदा जा मेरी कैसे होगा। कर्ज सालों का अदा जा मेरी कैसे होगा। मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। दोस्तों ये आखिरी बंद पढ़ता हूं, स्टेज से दुआएं चाहे है। वाह 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 वाह। पेश करता हूं बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। ये हाल सिर्फ सऊदी और दुबई वाले समझ सकते हैं। ये जो बंद मैं आप तक पहुंचा रहा हूं आपकी आगोश में रखता हूं, या आप लोगों के मन की बात है। मुझे 4 मिसरे याद आए कि हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। तुझे मैं छोड़कर हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। बड़ी खूबसूरती से जनाब असद माहौली कलाम पेश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं दोस्तों, आप तक पहुंचाता हूं ये बंद, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। इस बंद को आप अच्छी तरह सुनकर जुदा कर दीजिएगा। आपके दिल की बात है, सऊदी और दुबई वाले हमारे बहुत से भाई 3-3, 4-4 साल के बाद लौट कर आते हैं। उनसे उनका हाल ना पूछिए, उनकी अहलिया से जाकर उनका हाल पूछिए कि क्या उन पर बीतती है, क्या उन पर गुजरती है। पढ़ता हूं सीधे सीधे समाज फरमाए कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना। ऐशो आराम होंगे, रंज की दूरी होगी। 4 पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। ऐशो आराम होंगे, रंज की दूरी होगी। 4 पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी। पहले शब की वही दुल्हन ही नजर आओगी। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। हजरात जनाब असद माहौली साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। अजीज़ो आज के इस ऑल इंडिया मुशायरे की सदारत फरमा रहे इज़्ज़त माब आली जनाब शकील अहमद साहब, साबिक बलाक प्रमुख, जो स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं, रौनक अफरोज़ हैं। कन्वीनर मुशायरा जनाब डॉक्टर इकबाल अहमद साहब, सेक्रेटरी जनाब शादाब अहमद साहब, जनाब माशर आज़म कुरैशी साहब। अजीज़ों मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आज जब मैं घर से चला तो रास्ते में मुझे एक गार्डन नज़र आया। करीब गया, देखा कुछ गुलाब खिला है। एक गुलाब को हाथ में लिया, सूंघा, अचानक उसमें एक तस्वीर नज़र आई। मैंने गुलाब से पूछा, ऐ गुलाब तुम्हारे आतिशी रुखसार पर दूसरा रुखसार किसका है? गुलाब ने मुस्कुरा के बताया कि इन्हें शकील अहमद बलाक प्रमुख कहते हैं, जो 22 पर रौनक अफरोज़ हैं। आप हजरात एक ज़ोरदार तालियों से सदर मोहतरम का इस्तकबाल फरमाएँ। हजरात आइए, मुशायरा धीरे धीरे कामयाबी की तरफ रवां दवा है। एक अच्छा खासा मजमा है। कन्वीनर मुशायरा जनाब डॉक्टर इकबाल साहब मजमे को देख रहे हैं और अपने दोस्त लियाकत अली साहब से कानाफूसी कर रहे हैं कि ये मुशायरा कामयाब हो रहा है।